اور سامنے وہ تراویاں بھی بند، اور پھر 21 رمضان کو کورونا چھٹی پہ، پھر محرم میں ختم، فل پروف سیکیورٹی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، صدق اللہ العلی العظیم۔ برادر اسلام، عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے حالات کے پیش نظر جو کرونا کے واقعات و حادثات پوری دنیا میں بالخصوص پاکستان اور انڈیا میں رونما ہو رہے ہیں، کرونا کی شدت پہلے سے کہیں زیادہ ہے اور اس کی اویئرنیس بھی پہلے سے کہیں زیادہ لوگوں تک پہنچائی گئی ہے، لیکن پھر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ کرونا کو سیریس نہیں لے رہے، بالکل لائٹلی لے رہے ہیں، ہلکا لے رہے ہیں۔ تو ان سے گزارش ہے، یہ کرونا کی حقیقت ہے، اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ اس کے لیے جو بھی طبی ماہرین نے اس کے SOPs وضع کیے ہیں، اس پہ سب سے پہلے ہمیں عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تقاضۂ بشریت ہے کہ جب وبا آتی ہے، بیماری بدن پہ آتی ہے، تو اس کے لیے احتیاط لازم ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ پاکستان میں سن 2020 میں بھی اور سن 2021 میں بھی کرونا وبائی امراض بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں، کیونکہ یہ شرعی تقاضا ہے، یہ بشری تقاضا ہے کہ انسان پر بیماری حملہ کرتی ہے، تو کرونا جیسی مہلک بیماری بہت شدت سے حملہ کرتی ہے۔ اتنی تیزی سے حملہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے بلکہ دنیا کے جتنے بھی ہاسپٹل ہیں وہ سارے کے سارے پر ہو گئے ہیں، آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے، ڈاکٹروں کی کمی ہے، عملے کی کمی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات میں کہتا ہوں، پھر بھی کوئی اپنی آدھے فٹ کی یا 1 اینٹ کی مسجد الگ سے بنانا چاہ رہے ہیں اور شہرت حاصل کرنے کے لیے وقتاً بیماریوں کو، حالات حاضرہ کو ایشو بنا کر شیعہ محمد و آل محمد پر وہ اٹیک کرتے ہیں۔ ان میں مفتی مبارک صاحب ہیں کہ جن کا یہ قول آپ کو اکثر سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ جو کرونا ہے یہ ہماری تراویحوں کے لیے ہے، ہماری نماز جمعہ کے لیے ہے، ہماری عبادات کے لیے، لیکن یہ جو کرونا ہے یہ ان ایام میں رہتا ہے۔ جیسے 21 رمضان المبارک یوم امیر کائنات علی بن ابی طالب آتا ہے تو یہ کرونا ملک سے بھاگ جاتا ہے، یا محرم الحرام آتا ہے تو کرونا پاکستان سے بھاگ جاتا ہے۔ سب سے پہلے مجھے انتہائی افسوس ہے کہ مفتی ہیں اور مفتی دین اسلام میں ہیں، یہ کیسے مفتی ہیں؟ کہ یہ ایسے مفتی تو نہیں ہیں کہ جن مفتیوں نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا تھا، امام حسین کے قتل کو مباح قرار دیا تھا۔ کیوں کہ یہ نواسبین کی بو آ رہی ہے، مفتی اللہ یعنی کس مسئلے سے، لیکن اس کے الفاظ سے نواسب کی بو آ رہی ہے۔ کیوں کہ جہاں پر ہم شیعہ نے محمد و آل محمد کے پہلے خلیفہ اول ہیں، تو آپ صاحبان کے چوتھے خلیفہ اول کے وہ ایام چل رہے ہیں، ایام غم چل رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ پچھلے 2020 میں تراویحوں پہ پابندی لگی، نہ عبادات میں، نہ 27ویں رمضان میں، نہ آپ کی صلاۃ التسبیح میں، کہیں بھی آپ کی پابندی نہیں لگی۔ اسی طرح رمضان مبارک میں پچھلے سال 21 رمضان مبارک کو پابندی لگائی گئی، لیکن پھر ہم نے مذاکرات کیے، پابندی ہٹی، اور ہم نے SOPs جو حکومت نے وضع کی ہیں، طبی ماہرین نے وضع کی ہیں، اس پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے عزاداری امیر کائنات کو انجام دیا ہے۔ تو اب بھی آج 20 رمضان ہو چکے ہیں، پاکستان میں کسی بھی ایک مسجد میں آپ مجھے دکھائے کہ کہیں پر تراویح کی نماز کو روکا گیا ہو، بین کر دیا گیا، مسجد کے دروازے کو تالا لگا نہیں۔ SOPs کے تحت حکومت نے کہا، لیکن SOPs کی کہیں بھی کہہ لیں کہ وہ عملی شکل یا عملی مظاہرہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ لوگ بے پرواہی سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ حکومت کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے عزاداری محمد و آل محمد، عزاداری امیر کائنات علی بن ابی طالب کو SOPs کے تحت ہم نے ادا کرنا ہے، یہ ہمارے پر واجبات میں سے ہے۔ اور آپ کی نماز تراویح، جبکہ آپ کی کتب اور آپ کے علماء بھی بحث کرتے نظر آتے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ بڑی مشہور باتیں، کلپس آ رہے ہیں کہ آپس میں ہی آپ کر رہے ہیں کہ یہ بدعت، یہ تو مانتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اور یہ بدعت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ثابت نہیں ہے۔ خلیفہ اول کے دور میں یہ تراویح نہیں ملتی، یہ تراویح کب ملتی ہے؟ خلیفہ دوم کے آدھی خلافت کے بعد، جب وہ سیر کے لیے گئے تو دیکھا کہ مسجد نبی میں لوگ متفرق ہو کے نماز پڑھے، تو ان کو اکٹھا کر کے ابی بن کعب کو امام بنا کر نماز تراویح کی ابتدا کی گئی۔ ابتدا کرنے والے خلیفہ دوم خود کہہ رہے ہیں عمل بدعت و حاضر، ہے تو میری بدعت
پر کام اچھا ہے، یہ ان کا خود اقرار ہے خلیفہ دوم کا، یہ بدعت ہے۔ بدعت کے لیے آپ واجبات کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، کیونکہ امیر کائنات علی بن ابی طالب اور عزاداری امام مظلوم کربلا یہ ہمارے واجبات میں سے ہیں۔ آپ کے نزدیک یہ سنت ہیں، لیکن آپ کو علم نہیں ہے، کیونکہ رسول نے امام حسین کا غم بنایا ہے، امیر کائنات کا غم بنایا ہے رسول پاک نے۔ یہ ہماری واجبات میں سے علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ عبادت عزاداری یہاں پر واجب ہے۔ مگر ابھی NOC کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں، اور اس سے پہلے جو صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے اجازت دی ہے، اور پھر فوراً اجلاس ہوتا ہے، اجلاس میں پابندی لگا دی جاتی ہے شیعہ محمد و آل محمد کے واجبات پر، مذہبی رسومات پر، مذہبی عزاداری پر پابندی لگا دی ہے۔ ہم اس پاکستان کے شہری ہیں، ہم آزاد شہری ہیں، اپنی عبادات کو بجا لانا یہ ہم پر فرض ہے، اور یہ قانون بھی فرض ہے اور مذہباً بھی فرض ہے۔ ہاں SOPs کے تحت جو طبی ماہرین نے SOPs وضع کی ہیں اس پر عمل کرنا یہ ہمارا شرعی فریضہ ہے، ہم اس کو اپنے آپ پر واجب سمجھتے ہیں، اسے واجب حالت میں رہتے ہوئے ہم عزاداری محمد و آل محمد کو برپا کریں گے۔ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو عزاداری محمد و آل محمد پر بین لگائے، جبکہ طریق گواہ ہے کہ جنہوں نے بھی عزاداری محمد و آل محمد پر بین لگایا ان کی حکومتیں ختم ہو گئی ہیں، ان کے بڑے بڑے محلات کا نام و نشان نہیں ملتا، نسلیں ختم ہو گئی ہیں۔ عزاداری محمد و آل محمد ہم نے یہاں پر لاشیں دی ہیں، ہم نے شہداء دی ہیں، 20,000 سے زیادہ شیعہ نے محمد و آل محمد عزاداری ہی کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ FIR یا تھوڑا سا تھریڈ کیا جانا ایجنسی کی طرف سے، یہ ہمیں عزاداری مظلوم کربلا سے، عزاداری امام امیر کائنات سے ہمیں یہ الگ نہیں کر سکتے، ڈرا نہیں سکتے۔ یہ عزاداری ہماری شرعی حیات ہے، تو اس کے لیے ہم ہر وقت موجود ہیں۔ ہم نے عزاداری محمد و آل محمد کو پاکستان میں برپا رکھنا ہے، مگر جو طبی ماہرین نے ہمیں SOP دی ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ہم نے عزاداری محمد و آل محمد کو ادا کرنا ہے۔ کسی مفتی کے فتوے کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ ان کے دل میں محمد و آل محمد کا بغض ہے تو یہ بات آئی ہے، ورنہ اگر ہمارا پہلا ہے تو چوتھا ہمارے بھائیوں کا بھی ہے، اور وہ یہ مانتے ہیں۔ اور یہ یوم علی ابن ابی طالب ہے، اس پہ کسی کو کسی قسم کی سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اپنے اپنے مذہبی فریضے کے تحت اپنی مساجد میں یوم علی بنائیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہم کل بھی حکومت وقت کے ساتھ تھے، اور آج بھی ہم اس وبائی امراض میں SOPs پہ عمل کرتے ہوئے عزاداری محمد و آل محمد کو برپا کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا مذہبی اور قانون یہ ہمارا حق ہے، ہم اپنے حق سے الگ نہیں ہو سکتے، نہ ہمیں کوئی حق سے الگ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عزاداری محمد و آل محمد تاکہ ہمیں قیامت آباد اور رشاد رہے گی، ہوتی رہے گی۔ کسی کے باب میں دم نہیں ہے کہ عزاداری مظلوم کربلا ہو یا عزاداری امیر کائنات علی بن ابی طالب ہو اس پر بین لگا سکے۔ مگر میں اپنی قوم شیعت کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے ماتمین کو، عزاداران کو کہتا ہوں کہ عزاداری امام کائنات علی بن ابی طالب کو برپا کریں، مگر سختی سے آنے والے ماتمین کو، عزاداروں کو SOPs پر عمل کرنے کی بھی تلقین کریں، انتظامات کریں، تاکہ یہ کورونا کی وبائی مرض سے ہم خود بھی بچیں، اپنے قوم اور اپنے وطن کو بھی بچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔